اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 22 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: عنقریب وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ان کی تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تم ان سے سرسری بحث کے علاوہ بحث مت کرو، اور ان میں سے کسی سے اس سلسلے میں سوال مت کرو۔ یہ جو آیات ہیں اصحاب کہف کے سلسلے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل اس سلسلے میں ان کی مختلف آراء تھی، اور وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور اسی طریقے سے مختلف آراء ان کے درمیان میں موجود تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ لوگ یہ بات کہیں گے رجمم بالغیب، اور یہ ساری باتیں سب اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے لحاظ سے اندازے سے بیان کرتے ہیں کہ اتنے تھے، اس کا صحیح علم بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کا صحیح علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ صحیح تعداد ان کی کتنی تھی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ تم اس بحث میں مت پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک اللہ رب العزت ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو بے مقصد ہیں، جو لغو ہیں، جن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، جن سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، یا اب اصحاب کہف کے کتے کا کیا نام تھا، اور اصحاب کہف جو تھے ان کے سب کے کیا نام تھے۔ اور اس سلسلے میں لوگوں نے بہت نام ذکر بھی کیے ہیں، اور ان کے تلفظ میں بھی بڑا اختلاف رہا ہے، اور حد تو یہ ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ ان اصحاب کہف کے ناموں کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج بتایا ہے کہ فلاں بیماری ہو تو اصحاب کہف کی یہ نام جو ہے وہ لکھ کے اور کہیں پر ٹانگ دے یا کو گھول کے پی جائے تو فائدہ ہوگا۔ یہ سب انتہائی غلط بات ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بہت ہی سب اٹکل پچو کی چیزیں ہیں، اور اس طرح سے ان کے استعمال کرنا یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یا ملیخا اور یا کر کے استعمال کیا جائے تب تو بالکل شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ ان کے ذریعے سے نواب صدیق حسن خان صاحب نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے بیماریوں کا بھی بارے میں جو بیان کیا ہے، اور اس کی بڑی تردید کی ہے انہوں نے، اور کہا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ اس طرح سے ان کے ناموں کو جو ہے بیماریوں کے لیے اور فلک کو دفع مرض کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، یہ درست بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ایک تو ان کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے تو بڑا ایک اچھا سا اس میں نکتہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب اللہ نے ذکر کیا کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، تو فرمایا کہ رجمم بالغیب سب جو ہے باتیں اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، اور کچھ نہیں۔ لیکن جب یہ کہا کہ اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو یہاں پر اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کے بارے میں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ زیادہ ترجیح اسی بات کو حاصل ہے۔ لیکن اس کی جو سب سے اہم تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس میں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ایسی باتیں نہ کرے جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہیں، اور اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے وہ باتیں کرے جن کا تعلق جو ہے وہ دین سے ہے، اور اس کے اندر وہ اپنا دخل دے، یہ بات جائز نہیں ہے اور بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے جو لا یعنی چیزیں ہیں، جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔
مثال کے طور پر اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ حابیل اور قابیل میں جو عورت کو لے کر جو جنگ ہوئی تھی آپس میں، اس عورت کا کیا نام تھا؟ یا اسی طریقے سے اور بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، وہ کشتی کتنے گز کی تھی، کتنی لمبی میٹر کے لحاظ سے بتایا جائے کہ کتنی چوڑائی تھی، کتنی لمبائی تھی؟ یا اسی طریقے سے اور بھی ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف تھے، ان کے کتے کا کیا نام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو گدھا تھا اس کا کیا نام تھا؟ اور اس طرح کے فضول اور لا یعنی باتیں اور ایسے سوالات جس سے کوئی لینا دینا نہیں، جس سے انسان کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تم اس سلسلے میں سرسری بحث کے علاوہ کوئی بحث مت کرو، سرسری طور پر گزر جاؤ ان باتوں سے، اور اس بارے میں ان سے سوال بھی مت کرو، پوچھو بھی نہیں ان سے، کیونکہ اہل کتاب اس سلسلے میں بڑی ان کے پاس میں معلومات تھیں جو اپنے دماغ کی ان کی اپج تھیں، اور اس سلسلے میں یہ باریک بھی بہت زیادہ تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا آج بھی خاصہ ہے، ان کا شیوا ہے، بنی اسرائیل کا یہ مزاج ہے کہ وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ اصل کو نہیں دیکھتے ہیں، چھلکوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام تھے تو ان کی وہ کون سی بستی تھی، اور وہ ان کی کشتی کتنی بڑی تھی، اور اس میں پہلے پرندہ کون سا رکھا گیا، اور جب رکھا گیا تو بکری اور شیر پھر ایک ساتھ کیسے رکھے گئے، پھر اپنے دماغ سے بتایا کہ وہ بکری نیچے رکھی گئی اور شیر پھر اس کے اوپر رکھا گیا۔ اس طرح کی باتیں جو اپنے دماغ سے وہ نکال کے لاتے رہتے تھے، اپنی ذہنی اپج تھی ان کی اور کچھ نہیں، تو اس میں سوائے ذہنی ورزش کے اور کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے، بس اپنے دماغ سے دماغیں دوڑاتے رہیں، اٹکل کی باتیں کرتے رہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں میں پڑھنے سے ہم سب کو منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ بس تم یہ یاد رکھو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، ان کے واقعے کے مغز کو سمجھو، اس کی اصل کو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ ان کے کیا درس عبرت ہے، ان سے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے وقت کی طاقت سے ٹکرا گئے، اپنی وقت کی طاقت کے سامنے بھی اس سے ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، اور حق کا انہوں نے اعلان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور نبی کی رسالت کو انہوں نے بیان کیا، اور کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم شرک کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور بالکل غلط ہوگا اگر تم ہمیں شرک کے اوپر لانا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنی دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے، اور پہاڑ کے غار میں جا کر رہے، اور پھر اللہ نے ان کی کیسے مدد فرمائی، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، ان کی ظاہری بھی مدد کی، اور ان کی اندرونی بھی، روحانی بھی ان کی مدد کی، ان کو اتنے سالوں تک سلائے رکھا، اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے انہیں وہ عبرت کا نشان بنایا، وہ اس طور پر بنایا کہ لوگ یہ سیکھیں اور ان سے علم حاصل کریں، اور یہ جانیں کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، جو اس کے راستے میں نکل پڑتے ہیں اللہ کس طرح ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، اللہ پر یقین کر لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی مدد کس طرح سے کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ان کے یقین کو توڑتا نہیں ہے، وہ جو انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، جو اعتماد قائم کیا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو باقی رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ایک حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے پراگندہ بال لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے اگر انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کر کے کوئی بات کہہ دی تو اللہ ان کی باتوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی باتوں کو سچ کر دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے یہ عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کے اس پورے واقعے کے اندر یہ درس موجود ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم دیکھیں، اپنے اندر ایمان کو تازہ کریں، اور اپنے اندر وہ باتیں لے کر آئیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ایمان کے ساتھ بھر جائیں، یقین کے ساتھ بھر جائیں، ہم اللہ سے لو لگائیں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ رب العزت سے ہی ہماری وابستگی ہو، اور اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ یہ اصحاب کہف کے اس صورت کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم فضول چیزوں میں نہ پڑیں، ایسی چیزوں میں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نہ پڑیں۔
یہ طریقہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا رہا ہے، اور یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ وہ چھلکے کے پیچھے پڑتے ہیں اور مغز کو بھول جاتے ہیں، اصل کو بھول جاتے ہیں، گودے کو تلاش نہیں کرتے ہیں، چھلکوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کی بال کی کھال نکالتے ہیں۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے، اور جو عمل ہم نہ کر سکیں اس پر اللہ سے استغفار طلب کریں، توبہ طلب کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ پروردگار یہ ہم نہیں کر سکے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ غلطیاں ہو سرزد ہو جائیں تو ہم فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں، انابت کریں، اللہ کو پکاریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اسی پر اعتماد کریں، اور اللہ رب العزت سے مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہے اس کا پیغام۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔